اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ سے خبر دی، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں میرے ہی گھر میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 688۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے گر پڑے، اس سے آپ کے دائیں پہلو پر زخم آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، اس لیے ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حمیدی نے آپ کے اس قول کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو کے متعلق کہا ہے کہ یہ ابتدا میں آپ کی پرانی بیماری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آخری بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیٹھ کر نماز پڑھی تھی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتداء کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو بیٹھنے کی ہدایت نہیں فرمائی، اور اصل یہ ہے کہ جو فعل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری ہو اس کو لینا چاہیے، اور پھر جو اس سے آخری ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 689۔ عبداللہ بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے برا بن عازب نے بیان کیا، وہ جھوٹے نہیں تھے بلکہ نہایت ہی سچے تھے۔ انہوں نے بتلایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہ جھکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے، پھر ہم لوگ سجدے میں جاتے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے ابو اسحاق سے جیسے اوپر گزرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 690۔